عام خبر سے یہاں پر آگاہ کریں گے اسپیشل رپورٹ میں کہ تحریک عدم اعتماد پر قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس بھی جاری، لیکن خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ چینی وزارت خارجہ کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ سرد جنگ کے دور کی سوچ کو دوبارہ پروان چڑھنے نہیں دیں گے، یہ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا۔ ایشیائی ممالک میں محاذ آرائی والی کیفیت کو نہ دہرایا جائے۔ گریٹ پاور گیم میں چھوٹے ممالک کو استعمال کیا جا رہا ہے، چینی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو چین کے دورے پر بھی موجود ہیں، اب چینی وزارت خارجہ کی جانب سے بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ کہا گیا کہ سرد جنگ کے دور کی سوچ کو دوبارہ پروان چڑھانے نہیں دیں گے، ایشیائی ممالک میں محاذ آرائی والی کیفیت کو نہ دہرایا جائے۔ ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ گریٹ پاور گیم میں چھوٹے ممالک کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، چینی وزارت خارجہ کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ انور عباس ہمارے نمائندے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور، آگاہ کیجیے گا اس متعلق مزید اپڈیٹس۔ جی بالکل، چینی وزارت خارجہ کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے اور اس میں چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایشیائی ممالک جو ہیں وہ اپنے آپ کو دوبارہ سرد جنگ کا حصہ نہ بنائیں، اور تمام ایشیائی ممالک جو ہیں وہ سرد جنگ والی کیفیت سے چینی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے ممالک سرد جنگ کا ہتھیار نہیں بنیں گے، اور سرد جنگ کے دور کی جو سوچ ہے اس کو دوبارہ پروان نہیں چڑھنے دیا جائے گا۔ جی ہمیں انور عباس آگاہ کر رہے تھے، ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے چین خارجہ کی جانب سے، جہاں پر ایشیائی ممالک کانفرنس اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی موجود ہیں، لیکن چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ چینی وزیر خارجہ کی شاہ محمود قریشی سے چین میں ملاقات ہوئی ہے، سرد جنگ کے دور کی سوچ کو دوبارہ پروان چڑھنے نہیں دیں گے، ایشیائی ممالک میں محاذ آرائی والی کیفیت کو نہ دہرایا جائے۔ جمیل فاروقی اس وقت ہمارے اینکر پرسن تجزیہ کار موجود ہیں۔ جمیل فاروقی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ جب ایشیا کے اندر دو ممالک کے درمیان جنگ کی صورتحال ہے تو اس وقت خود چین ایک بہت بڑی طاقت، بلکہ سپر پاور میں سے ایک سپر پاور کہا جائے، وہ ایشیائی ممالک کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے جو بیان سامنے آئے، کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جی۔ ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت چائنا میں ہیں، بیجنگ میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ادھر ان کی دفتر خارجہ کی جانب سے بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ کسی بھی گریٹ گیم میں چھوٹے ممالک پر دباؤ کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایشیائی ممالک میں محاذ آرائی کی کیفیت کو دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، بڑا سٹیٹمنٹ ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ ویسے وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے بھی چائنا کی جانب سے پاکستان کے لیے ایز اے سٹیٹ بھی بڑے اچھے پیغامات آئے ہیں۔ کل کا اگر ان کے چائنا اردو کا آپ ٹویٹ دیکھ لیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ تمام طریقے کی، تمام ماحول میں جو بھی رفٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے، انڈیا اگر اس کے اوپر کوئی پروپیگیشن کر رہا ہے تو چین کی تمام تر حمایت پاکستان کے ساتھ ہوگی۔ معاملہ صرف ساؤتھ ایشیا کا نہیں ہے، پورے ایشیا کی بات چل رہی ہے، اور دو ملکوں کے درمیان جنگ کا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر جو ٹویٹ آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دفتر خارجہ چائنا کا وہ بول رہا ہے، تو بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے۔ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اس کروشل ٹائم کے اوپر چائنا کا جو وزٹ ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ تو دور رس ہوں گے ہی ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات ہمیں شاید بہت جلد دیکھنے کو ملیں گے۔ اچھا، چین کی جانب سے جو بڑا ایک اہم معاملہ یہ کہا گیا کہ ایک تو سرد جنگ کا جو ماحول ہے وہ دوبارہ نہ، پھر جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو اس گریٹ گیم کا حصہ نہ بنایا جائے۔ تو جمیل، آپ یوکرین رشیا کے معاملات اور ابھی کل کی باتوں کو قریب ایک گھنٹہ ہمیں خبر ملی تھی کہ ایک گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے یوکرینی صدر اور امریکن پریزیڈنٹ کے درمیان، تو یہ جو معاملہ ہے اور جس طرح سے ڈائریکٹلی چائنا کو تھریٹ کرنے کی باتیں ہوئیں، تو یہ جو معاملہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا جمیل، میں آپ کا تجزیہ بھی لیں گے اس پہ۔ اس وقت میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز آوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ اعجاز آوان صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ یہ جو اب خبر سامنے آئی کہ چینی وزارت خارجہ کا کہ جہاں پر شاہ محمود قریشی بھی موجود ہیں، کہا گیا کہ یہ گریٹ گیم میں
एशियाई ममालिक खास तौर पर छोटे ममालिक को जो है वो शामिल ना किया जाए और सर्द जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस वक्त जो है वो दोबारा से सारे मामलात में। किस तरह सर इस बयान को देख रहे हैं चाइना की जानिब से? मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अहम और लोडेड स्टेटमेंट है चाइना की तरफ से। चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है और चाइना के जो मफादात हैं छोटे ममालिक के साथ वो लिंक्ड हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं वो है शेयर्ड ग्रोथ और शेयर्ड इकोनॉमी की। और इसके लिए आप देखें अगर पूरे रीजन में तो उनकी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है और वो नहीं चाहेंगे कि कोल्ड वॉर की वजह से छोटे ममालिक को टारगेट किया जाए, उनको ड्रैग करके पार पॉलिटिक्स में इस तरीके से लाया जाए कि उन मुल्कों को खड़ा कर दिया जाए। ताइवान का इशू हमें पता है, फिलीपीन का पता है, लेकिन अब जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में, उनकी बड़ी लॉन्ग टर्म, उन्होंने 25 इयर्स का एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया इन्वेस्टमेंट का। फिर चिटागांग हार्बर वो बांग्लादेश में डेवलप कर रहे हैं, भूटान में उनकी इन्वेस्टमेंट है, नेपाल में इन्वेस्टमेंट है, चाइना में पहले उन्होंने हम्बनटोटा को डेवलप किया, अब कोलंबो हार्बर को डेवलप कर रहे हैं। तो म्यांमार के साथ उनके मुआहदे हो चुके हैं। तो ये जिबूटी के अंदर उन्होंने तो ये जो पूरा रीजन है इसके अंदर उनके स्टेक्स हैं चाइना के, और चाइना एक मुआशी ग्रोथ जो उसकी है उसके बेनिफिशरीज हैं ये छोटे कंट्रीज। सो इट्स म्यूचुअली रिवार्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान। चाइना किसी मुल्क पर हमलावर नहीं होता, चढ़ नहीं दौड़ता, वो पॉलिसीज तब्दील करवाने के लिए प्रेशर नहीं डालता, वो रिजीम चेंज की पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं करता, वो फौजकशी नहीं करता, वो शेयर्ड ग्रोथ की जो उनकी पॉलिसी है, शेयर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उस पे वो अमल दरामद करते हुए उनके स्टेक्स हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी में छोटे ममालिक को इस तरीके से रोप इन कर लिया जाए कि जहां उनका मफाद भी हर्ट हो और छोटे ममालिक जो गरीब ममालिक एशिया के अंदर जो इस मामलात चल रहे हैं वो भी हर्ट हो। बहुत शुक्रिया जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।